اور زید ابن حارثہ کہنے لگے، چونکہ اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے، جب جوان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی کی لڑکی سے کر دیا، زینب بنت جحش سے۔ یہ آزاد کردہ غلام تھے، ایک دھبا لگا ہوا تھا غلامی کا، اور حضرت زینب آزاد تھی، عالی خاندان کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجوایا تو انہوں نے منظور کر دیا، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کوئی مشورہ پوچھیں تب تو آپ اپنی رائے ظاہر کر دیں، لیکن اگر اللہ کے رسول نے کوئی حکم دے دیا یا کسی چیز کی خواہش کر دی تو اس زمانے کے مسلمان اس کو پورا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تو حضرت زینب کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی خواہش ہے تو وہ بھی اور ان کے بھائی تیار ہو گئے، شادی ہو گئی۔ لیکن حضرت زینب کے ذہن میں جو تھا کہ میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، یہ آزاد کردہ غلام ہیں، اور میں جو ہے ایک آزاد عورت ہوں، میرا نسب اعلیٰ ہے، تو دونوں میں نباہ نہیں ہو سکی۔ اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے، قرآن کہتا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب زینب سے زید کی بن نہیں رہی ہے تو بہرحال نکاح ٹوٹ جائے گا، زید زینب کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے علم کے اعتبار سے فیصلہ یہ ہو چکا تھا کہ زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول اس رسم و رواج کے اعتبار سے گھبرا رہے تھے کہ کل اگر زید نے طلاق دے دیا، عدت گزارنے کے بعد میری شادی ہو گئی تو سماج میں لوگ یہی کہیں گے بہو سے شادی کریں، اس لیے کہ متبنہ کو وہ لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو اپنے بہو سے شادی کر لیا۔ تو اللہ کے رسول بار بار ان کو کہتے رہے کہ زید نباہ کر لو، برداشت کر لو ان کی باتوں کو اور کسی طرح سے زندگی گزار لو۔ اللہ جل شانہ نے متنبہ کیا کہ زید پر میں نے بھی احسان کیا، آپ بھی احسان کر رہے ہیں، اور اس زید سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس۔ اللہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ ایک دن وہ چیز ظاہر کریں گے۔ اب اگر آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں کہ لوگ طعنہ دیں گے، لوگ تشنیع کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، تو حضرت زید سے بار بار یہ کہتے رہے کہ روکے رہو، بیوی کے ساتھ رہو، برداشت کرو۔ لیکن فیصلہ چونکہ اوپر سے ہو چکا تھا، اللہ جل شانہ جانتے تھے، اور اللہ نے کہا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب زید نے اپنی بات پوری کر لی، ان سے ملے، اس کے بعد رہے، لیکن نباہ نہیں ہو سکا، تو انہوں نے کہا ہے طلاق دے دیا، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول کے نکاح میں زینب کو دے دیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کہتے ہیں آپ اس کو بلا وجہ چھپا رہے ہیں، چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ آپ کو طعن و تشنیع کریں گے تو باقاعدہ اللہ نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
اے نبی آپ ان کا کہنا مت مانیے گا، یہ لوگ اگر طعن و تشنیع کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کر سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو آپ بھول جائیں۔ آپ ان کی اطاعت کبھی مت کیجیے گا، نہ منافقین کی نہ کافرین کی، اور ان کی اذیتوں کو آپ درگزر کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کے لیے بہترین کارساز ہے۔